لكم في الروح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 8 اگست 2020 محرم 8 1440 پر 2 ہجری جمعے کا دن ہے. آج کے جمعے کے بیان میں آپ غور سے سنیں. ہو سکتا آپ کو تکلیف ہو سکتا آپ سوچنے لگیں کہ یہ کیا ایسی سخت باتیں کہی جا رہی ہیں، لیکن میں بھی سوچ رہا ہوں کہ یہ جھوٹی تسلی امت کو کب تک دیتے رہیں گے. ہم بھی دے رہے ہیں اور دوسرے بھی دیتے ہیں. صرف اعمال کی فضیلت پر ہی امت کو ابھارا جا رہا ہے کہ دیکھو فلاں وقت یہ کام کرو تو اتنا ثواب ملے گا، یہ عمل کرو تو اتنا ثواب، فلاں عبادت کی یہ فضیلت. یہی بتاتے آ رہے ہیں، مسلسل ہم زندگی بھر بتاتے ہیں. سب علماء نے بتایا ہے، لیکن سارے علماء صرف عبادت ہی نہیں بتاتے، اس کے علاوہ دوسرے اسباب کو بھی بتاتے ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے، آدمی جب بیمار ہو جاتا ہے تو اس کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا بھی چاہیے. دعا بھی پڑھے، وہ اس بیماری کے لیے یہ دعا ہے، حدیث میں ہے، تو اس دعا کو پڑھے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرے، دوا بھی کرے. یہی اسلام سکھاتا ہے، یہی اسلامی تعلیم بھی ہے. آج امت کے اندر جو پسپائی ہے، امت کے اندر جو کمزوری ہے، امت بہت کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود اس کو چونٹی کے مسلنے کی طرح جس طرح لوگ مسل رہے ہیں، امت پر ظلم ڈھا رہے ہیں، امت محمدیہ پر، مسلمانوں پر. اس کی وجہ یہی ہے کہ امت یا تو غافل ہے، اگر غافل نہیں تھوڑی سمجھدار ہے تو بھی اس کی توجہ ہوتی ہے عبادتوں پر، صرف عبادتوں پر. محض عبادت یہ اسلام کا سبق نہیں ہے. عبادت کے ساتھ ساتھ اسباب بھی اپنانا یہ انبیاء کی سیرتوں کو دیکھنے سے پتہ چلتا، قرآن کریم کے مضامین کو دیکھنے سے، قرآن کریم کے مضامین کے روح کو دیکھنے سے پتہ چلتا. قرآن یہی سکھاتا ہے، حدیث یہی بتاتی ہے، انبیاء کی زندگیاں یہی ہم کو تعلیم دیتی ہیں کہ آدمی کسی مصیبت کے حل کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، پریشانی کو ختم کرنے کے لیے دعا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی خیال کرے. آج کے جمعے کے اس بیان کے اندر میں آپ کو ایسے ہی کچھ چبھنے والی باتیں بتاؤں گا. یہ اسی لیے تاکہ سوئے ہوئے جاگ جائیں، غفلت میں رہنے والے بیدار ہو جائیں، ہوش میں آ جائیں، سمجھ جائیں. ابھی بھی کچھ لیٹ نہیں ہو گیا، اب بھی اگر قدم بڑھایا جائے تو انشاءاللہ امت کامیابی کی طرف جا سکتی ہے. اسی نیک نیتی کے ساتھ کچھ باتیں بتاؤں گا. اسرائیل جو ملک ہے، اس کا پہلا وزیر اعظم بن گوریان ایک روز جلدی گھر سے نکل رہا تھا. اس کی بیٹی نے اسے یاد دلایا کہ ابو، آج مقدس دیوار گریا، ویلنگ وال، وہاں پر سالانہ دعا کا دن ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو بہت بڑی عمارت تعمیر کی تھی، وہ ساری کی ساری عیسائیوں سے جنگ وغیرہ کے موقع میں وہ ساری دیواریں ڈھا دی گئی تھیں. اب وہ دیوار کا ایک حصہ باقی ہے، ٹوٹی ہوئی دیوار کا ایک حصہ باقی ہے، اس کو وہ لوگ ایسے ہی رکھے ہیں. ایسے ہی رکھ کر اس دیوار کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کرتے، پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں. اور ان لوگوں کے نزدیک وہ بہت مقدس دیوار ہے. پوری دنیا کو ہلانے والے، پوری دنیا کو اپنے ہاتھوں سے اپنی خواہش کے مطابق نچانے والے، ان کی عبادت کی جگہ ایک ٹوٹی ہوئی دیوار. بہرحال وہ سال میں ایک دن مقدس ایک دن ان کے پاس ہے کہ اس دن وہاں کھڑے ہو کر وہ دعا کرتے تھے. تو بیٹی نے باپ کو، جو وزیر اعظم ہے، پی ایم تھا اس وقت کا، اسرائیل کا، یاد دلایا کہ آج سالانہ دعا کا دن ہے. بن گوریان نے کہا کہ ہمارے ملک کے، کنٹری کے ایک اہم کام کے لیے میں جا رہا ہوں، موقع مل جائے تو دعا میں پہنچ جاؤں گا، ورنہ نہیں. بیٹی نے سوال کیا، ابو سالانہ دعا سے زیادہ اور کیا کام اہم ہے ابو؟ تو بن گوریان نے جو جواب دیا وہ تاریخی جواب ہے، ہم مسلمانوں کو اچھی طرح ہوش میں آ جانی چاہیے. اس نے کہا، اگر صرف دعا سے ہمیشہ کام ہو جاتے، اگر صرف دعا ہی سے ہمیشہ سارے کام ہو جاتے تو تمام عرب اور مسلمان حج کے اتنے بڑے اجتماع میں اسرائیل کی تباہی اور بربادی کی دعائیں مانگتے ہیں. پر عمل اور سبب سے وہ عاری ہیں، خالی ہیں، ان کے پاس سبب نہیں، صرف دعائیں کرتے رہتے ہیں. تو نتیجہ بیٹی سے کہہ رہا ہے، تو نتیجہ تمہارے سامنے ہے کہ عرب ممالک کس حال میں ہیں، اور نئے پیدا ہوا یہ جو ملک ہے، نئی جو کنٹری ہے یہودیوں کی، یہ اسرائیل ریاست، یہ کس حال میں ہے.
پوری دنیا پر حکومت یہی چھوٹا سا یہ ملک کی چھوٹی سی ریاست کرتی ہے. تو اس نے کہا کہ میں ریاستی امور طے کر لوں گا، پھر شام کو دعا میں بھی شامل ہو جاؤں گا. مسلمان بھائیوں اور بہنوں، آپ ذرا غور کریں، آپ ذرا سمجھیں میں کیا بات کہنے جا رہا ہوں. دیانت داری سے لے کر ہر قسم کی چیزیں میں بار بار بیانوں کے اندر بتا چکا ہوں کہ اگر تجارت کے اندر ایمانداری ہوگی، تجارت کے اندر جو اصول قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں وہ چیزیں اگر ہوگی، اب چاہے وہ یہودی کرے، نصرانی کرے یا کافر کرے، جس کے پاس یہ چیزیں ہوں گی اس کی تجارت میں برکت ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے، یقیناً اس کو برکت ہوگی. آپ ہمارے یہاں کے علاقے کے اندر، خاص طور پر آپ تمل ناڈو ہی لے لیں، آپ ہمارے شہروں کو لے لیں، آپ اپنے شہروں کے اندر ذرا جائزہ لے کر دیکھیں کہ کتنے سارے مسلمان تجارتیں شروع کیے، دکانیں شروع کیے، لیکن نقصان اور بربادی کا سامنا کیے. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جو دیانت داری کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، کسٹمروں کے ساتھ تو خوش اخلاقی سے پیش آنے کے ساتھ تجارت کے جو اصول شریعت نے بیان کیے ہیں ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے وہ کتنے بڑے بڑے تاجر بن گئے. ایک دکان سے 10 دکان، ایک کمپنی سے 4 کمپنیاں، بلکہ آگے بڑھ کر افسوس کا یہ ماحول بھی، یہ حال بھی دیکھا گیا کہ مسلمانوں کی کمپنیاں جو بڑے بڑے کروڑ پتی تھے اور یہ غیر بالکل کام کرنے والا ایک اسٹاف تھا، نوکر تھا، لیکن وہ دھیرے آگے بڑھا تو وہ بڑی بڑی کمپنیوں کو لینے کا مالک بن گیا، وہ اس کو تک لے لیا. ہم اپنے آبا کو دیکھیں، اسلاف کو دیکھیں، دنیا کو جو کچھ بھی ملتا تھا پرانے زمانے کے اندر یا اب بھی جو ملا ہے، اس زمانے میں جو ہمارے سائنسدانوں نے، وہ سب کے سب مسلم ماہرین، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، انجینئرز، فلاسفرز، جنرلز، ساری جتنی اصولیں ملی ہیں، انسانی حقوق کے قواعد، پولیس کا نظام، جیل کا نظام، اسپیس میں تحقیقات کا علم، طب، میڈیکل میں ریسرچ، وظائف، پینشنز جو مقرر کرتے ہیں بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، معذوروں کے لیے، یتیموں کے لیے پینشن مقرر کرنا وغیرہ وغیرہ، ساری چیزیں مسلمانوں ہی کی دین ہے، مسلمانوں نے دیا. آپ شان سے کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے ہندوستان کو سونے کا چڑیا بنایا، تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار، بے شمار قلعے اور یادگاریں دی. مگر آپ بتائیں آج میں اور آپ کیا ہیں؟ ہم مسلمان اس زمانے میں کیا دے رہے ہیں عالم کو؟ کیا ہم سے دنیا، ملک اور شہر والوں کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ جیسے پوری دنیا چائنا کے، جاپان کے، امریکہ کے، رشیا کے وجود کو اپنی دنیاوی منافع اور فائدوں کے لیے ضروری سمجھتی ہے. دنیا یہ جانتی ہے کہ ان ملکوں کا ہونا ضروری ہے، انہی ملکوں کی وجہ سے ہم کو فائدہ ہو رہا ہے. دنیا کا ہر بچہ، ہر جوان، ہر مرد عورت یہ سمجھتے ہیں کہ چائنا، جاپان، امریکہ، ان لوگوں نے جو نئی چیزیں ایجاد کی ہیں، ایجاد کر رہے ہیں، تو ان کا ہونا ضروری ہے. دنیا سمجھتی ہے کہ ان کا ہونا ضروری ہے، ان کا احسان مانتی ہے. ویسے مسلمانوں یا مسلم ممالک کے بارے میں کیا ان کا خیال ہے؟ کیا کم سے کم ہم سوچتے ہیں کہ فلاں مسلم ممالک کا ہونا ضروری، ان سے یہ فائدہ ہو رہا ہے؟ یقیناً جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئی، سونامی ہو، سیلاب ہو، زلزلہ ہو، لاک ڈاؤن، کورونا کی مصیبتیں ہو، ہم مسلمان اور نیک دل غیر مسلم برادران یہ سب آگے بڑھ کر مظلومین کی مدد کے لیے سب سے پہلے اپنی جان، صحت، مال کی پرواہ کیے بنا مدد کے لیے آ جاتے ہیں. ایسے میں ہم لوگ اپنے زیورات کو بیچ کر مدد کرتے ہیں، گھر بار کو بیچ کر مدد کرتے ہیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، یقیناً کرتے ہیں. سب سے پہلی صف میں مسلمان مظلومین کی مدد کے لیے آتے ہیں، چندہ کر کے وہ کرتے ہیں، اپنے ذاتی پیسوں سے وہ مدد کرتے ہیں. لیکن یہی کافی نہیں ہے. پڑھائی، تعلیم، ایجوکیشن میں، سائنس اور ایجادات میں بھی ہمارے بچے ٹاپ میں ہوں. دنیا اور انسانیت کو صحیح معنی میں فائدہ ہم ہی پہنچا سکتے ہیں. دوسرے لوگ تو کسی بھی چیز کو ایجاد کرتے ہیں تو ان کا اپنا دنیاوی غرض، دنیاوی مقصد ہوتا ہے. وہ پیسے کمانا چاہتے ہیں، لوگوں کی صحت بگڑے، لوگوں کی طبیعتیں خراب ہوں، ان سے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. لیکن مسلمان ہی وہ ہے جو سائنسدان بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، جو بھی بنے گا، انسانوں کے نفع کو ساتھ میں سوچے گا، نقصان کا کام نہیں کرے گا. اسی کے لیے ہم پیدا بھی کیے گئے ہیں. کچھ بھی نہیں اگر تیرا کردار نہیں، تو فلاں ابن فلاں ہے، یہ تو کوئی معیار نہیں. کہ آپ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نہیں دیکھتے؟ جبکہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اسوہ حسنہ ہے، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل ہے.
ہم پوری انسانوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کے لیے ایک رول ماڈل، ایک آئیڈیل ہے، پوری دنیا کے لیے، قیامت تک کے لیے، ہر قوم اور ہر ملک کے لیے، اجتماعی انفرادی زندگی کے لیے، ہر موڑ کے لیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اونٹنی کی اوجھڑیاں، بوٹیاں، کلیجی، یہ سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ میں ڈال دی جاتی تھی، کچڑے ڈالے جاتے تھے، گالیوں کی تکلیف، اللہ کے نبی علیہ السلام کا گالیوں کی تکالیف برداشت کرنا، طائف میں پتھر کھانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا بار بار منصوبہ بنایا جانا، مسلمان مرد، عورت، جوان اور بچوں کا قسم قسم کی اذیتوں کو برداشت کرنا، پھر بچ کر ان کافروں سے بچنے کی نیت سے بچ کر اللہ کے حکم سے ہجرت کرنا، اس میں غار میں جا کے رکنا، 3 دن سفر کرنا، اور مختلف غزووں میں، جنگوں میں مدینہ منورہ سے نکل کر جانا، سفر کر کے جانا، سفر کی تکلیفوں کو برداشت کرنا، جنگ بدر، جنگ احد کا واقعہ، خصوصاً احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دانتوں کا شہید ہو جانا، ٹوٹ جانا، گالوں پر زخم کا کھانا، خندق میں بھوکے رہ کر مٹی کھودنا۔ آپ سوچیں، ذرا سوچ کر دیکھیں کہ سارے انسانیت کے لیے، سب کے، پوری انسانوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کا مرتبہ، وہ کر رہے ہیں یہ سب، خندق میں بھوکے رہ کر مٹی کھود رہے ہیں، گھڑا کھودتے ہیں، پیٹ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پتھر باندھا ہے، بھوک تاکہ برداشت کر سکیں، عزیزوں کی شہادت، بیوی کی، رشتہ داروں کی، چچا کی، کس کی بیٹیوں کی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا جانا، دیگر زندگی بھر کی، میں کیا بولوں کیا چھوڑوں، زندگی بھر کی تمام دشواریاں، یہ ساری کی ساری اللہ کے نبی علیہ السلام نے برداشت کی۔ دعا کیا اللہ کے نبی نہیں کرتے تھے؟ کہ اللہ کے نبی کی دعا اگر قبول نہیں ہوگی تو پھر کس کی دعا قبول ہوگی؟ لیکن دعاؤں کے ساتھ ساتھ نبی علیہ السلام نے یہ سب کچھ دوا کے طور پر کیا تھا، یہ سب دوا کے طور پر ہی تو تھی۔ اگر وظائف اور دعاؤں ہی سے ہی بیٹھ کر وظیفہ کر لیے، اوراد پڑھ لیے، دعا کر لیے، اگر انہی سے کام چل جاتا تو ان سب چیزوں کے اللہ کے نبی کو کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ کیا ضرورت تھی ان سب کو کرنے کی؟ دیکھو، دوا اور دعا دونوں ساتھ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لے کر چلنا سکھایا ہے، مسلمانوں کو سکھا دیا کہ یہی صحیح اسوہ ہے، یہی رول ماڈل ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ گھر جل رہا ہو تو اللہ کا نام لو، دعا پڑھو، بسم اللہ پڑھو اور پانی لے کر ڈالو اور آگ کو بجھانے کی کوشش میں لگو۔ گھر کے اندر جا کے بیٹھ کے یا اللہ یہ جو گھر جل رہا ہے اس گھر کے آگ کو بجھا دے بول کے دعائیں پڑھنا، وظیفے پڑھنا، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے، یہ اسلام چاہتا بھی نہیں اور اللہ نے بھی یہ نہیں سکھایا، یہ سنت طریقہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی جو جماعت حضور علیہ السلام کی تربیت سے تیار ہوئی، ان کی سیرت میں بھی آپ کو یہ دونوں چیزیں ملے گی کہ وہ دعا کا جہاں اہتمام کرتے تھے تو دوا ضرور اپناتے تھے، یعنی ظاہری جو سبب ہوتا نا وہ سبب کو بھی ضرور اپناتے، اس کے ساتھ ساتھ یعنی جنگ لڑنا، ہتھیار اٹھانا، کسی کو سمجھانا ہو تو کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ دعا کو بھی، صرف دعا کو اور صرف وظیفوں کو اصل نہیں بنا لیے تھے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھ گئے تھے، جس طرح آج ہم لوگ ہر بات پر یہ سوچتے ہیں کہ ہم وہ وظیفہ پڑھ لیں گے، یہ دعا پڑھ لیں گے، یہ کام ہو جائے گا، وہ کام ہو جائے گا۔ ارے میرے مسلمان بھائیوں بہنوں، اس کے ساتھ ساتھ ہم کو دعا کے ساتھ دوا بھی اپنانی چاہیے۔ بچپن میں ہم نے پڑھا تھا مقدونیہ کا الیگزینڈر 20 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، صرف 20 سال کی، 20 پر 3 سال کی عمر میں مقدونیہ سے نکلا، اس نے سب سے پہلے پورا یونان فتح کیا، اس کے بعد وہ ترکی میں داخل ہوا، پھر ایران کے دارا کو شکست دی، پھر وہ شام پہنچا، ملک شام، پھر اس نے یروشلم اور بابل کا رخ کیا، بغداد کا بھی، پھر وہ مصر پہنچا، پھر وہ ہندوستان آیا، ہندوستان میں اس نے پورس سے جنگ لڑی، اپنے عزیز از جان گھوڑے کی یاد میں پھالیا شہر آباد کیا، مکران سے ہوتا ہوا واپسی کا سفر شروع کیا، راستے میں ٹائیفائڈ میں مبتلا ہوا اور 320 پر 3 قبل مسیح میں صرف 30 پر 3 سال کی عمر میں بخت نصر کے محل میں انتقال کر گیا۔ دنیا کو آج تک بتایا گیا کہ وہ انسانی تاریخ کا عظیم جرنیل، فاتح اور بادشاہ تھا، اور تاریخ نے اس کے کارناموں کی وجہ سے اسے الیگزینڈر دی گریٹ کا نام دیا ہے، اور ہم نے اسے سکندر اعظم یعنی بادشاہوں کا بادشاہ کا لقب دیا ہے۔ لیکن آج 2020 21ویں صدی میں پوری دنیا کے مورخین کے سامنے ہم یہ سوال رکھتے ہیں
کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے الیگزینڈر کو سکندر اعظم کہلانے کا حق حاصل ہے؟ میں دنیا بھر کے مورخین کو سکندر اعظم اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی فتوحات اور کارناموں کی موازنے کی دعوت دیتا ہوں۔ آپ بھی ذرا سوچیں، الیگزینڈر بادشاہ کا بیٹا تھا، اسے دنیا کے بہترین لوگوں نے گھوڑ سواری سکھائی، اسے ارسطو جیسے استادوں کی صحبت ملی تھی، اور جب وہ 20 سال کا ہو گیا تو اسے تخت اور تاج پیش کر دیا گیا، جبکہ اس کے مقابلے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی 7 پشتوں میں کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا۔ آپ بھیڑ بکریاں اور اونٹ چراتے چراتے بڑے ہوئے تھے، اپنے تلوار بازی اور تیر اندازی بھی کسی اکیڈمی سے نہیں سیکھی تھی۔ سکندر اعظم نے آرگنائزڈ آرمی کے ساتھ، تربیت یافتہ آرمی کے ساتھ 10 برسوں میں 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا تھا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 10 برسوں میں آرگنائزڈ آرمی کے بغیر، تربیت یافتہ فوجی ماہرین کے بغیر 20 پر 2 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ وہ 17 لاکھ اور حضرت عمر 20 پر 2 لاکھ، اور اس میں روم اور ایران کی 2 سپر پاور حکومتیں بھی شامل تھیں۔ آج کے سیٹلائٹ، میزائل اور آبدوزوں کے دور میں بھی دنیا کے کسی حکمران کے پاس اتنی بڑی سلطنت نہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ صرف گھوڑوں کی پیٹھ پر فتح کرائی تھی بلکہ اس کا انتظام اور انصرام بھی چلایا تھا۔ الیگزینڈر نے فتوحات کے دوران اپنے بے شمار جرنیل قتل کرا دیے، بے شمار جرنیلوں اور جوانوں نے اس کا ساتھ چھوڑا، اس کے خلاف بغاوتیں بھی ہوئیں، اور ہندوستان میں اس کی فوج نے آگے بڑھنے سے انکار بھی کر دیا تھا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کسی ساتھی کو ان کے حکم سے سرتابی کی جرأت نہ ہوئی۔ وہ ایسے کمانڈر تھے کہ آپ نے عین میدان جنگ میں عالم اسلام کے سب سے بڑے سپہ سالار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا، اور کسی کو یہ حکم ٹالنے کی جرأت تک بھی نہ ہوئی۔ آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفے کی گورنری سے ہٹا دیا۔ آپ نے حضرت حارث بن کعب رضی اللہ عنہ سے گورنری واپس لے لی۔ آپ نے حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کا مال ضبط کر لیا، اور آپ نے حمص کے گورنر کو واپس بلا کر اونٹ چرانے پر لگا دیا، لیکن کسی کو حکم عدولی کی جرأت نہ ہوئی۔ الیگزینڈر نے 17 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا، لیکن دنیا کو کوئی نظام، کوئی سسٹم نہ دے سکا، صرف فتح کیا، صرف ملک، زمینوں کو اپنے قبضے میں لایا، جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا کو ایسے سسٹم دیے جو آج تک پوری دنیا میں رائج ہیں۔ میں آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو، مسلمانوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے کیا کیا نفع دنیا کو پہنچایا تھا، تو دنیا مانتی تھی کہ مسلمان ضروری ہیں، مسلمانوں کا ہونا ضروری، ان کا وجود ضروری، لیکن آج ہم بے فائدہ وجود لا طائل تحت ایسے وجود بن کر رہ گئے ہیں کہ جس طرح جمادات ہوتے ہیں اس طرح کوئی ہم سے کوئی فائدہ نہیں دنیا کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا فائدہ پہنچایا، ذرا آپ دیکھیں۔ سن ہجری کا اجرا کیا، جیل کا تصور دیا، جیل کے بارے میں اچھا سسٹم جیسا آج ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی سے ملا ہے۔ مؤذنوں کی تنخواہیں مقرر کی، مسجدوں میں روشنی کا بندوبست کرایا، پولیس کا محکمہ بنایا، پولیس کا جو سسٹم نظام پورے ملک میں، دنیا کے سارے ملکوں کے اندر ہے، اس کا منظم نظام، باقاعدہ زبردست سسٹم حضرت عمر کا دیا ہوا ہے۔ ایک مکمل عدالتی نظام کی بنیاد رکھی، جیسا ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، یہ سب جو نظام ہے نا، یہ سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین ہے۔ آب پاشی کا نظام قائم کرایا کہ درختوں کے لیے، کھیتوں کے لیے، باغ کے لیے اس کا باقاعدہ نظام کہ کہاں کہاں سے پانی نکالیں، کیسا پہنچائیں، یہ ساری چیزیں۔ فوجی چھاونیاں بنوائیں، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، فوجی چھاونی، ملٹری کیمپس ہوتے ہیں، وہ سب بنوائی، اور فوج کا باقاعدہ محکمہ قائم کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار دودھ پیتے بچوں، معذوروں، بیواؤں اور بے آسراؤں کے وظائف، پینشن ان کے مقرر کیے۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمرانوں، سرکاری عہدیداروں اور والیوں کے اثاثے ڈکلیئر کرنے کا تصور دیا۔ آپ نے بے انصافی کرنے والے ججوں کو سزا دینے کا سلسلہ بھی شروع کیا۔ آپ نے دنیا میں پہلی بار حکمران کلاس کی اکاؤنٹیبلٹی شروع کی۔ آپ راتوں کو تجارتی قافلوں کی چوکیداری کرتے تھے۔ آپ فرمایا کرتے تھے، جو حکمران عدل کرتے ہیں وہ راتوں کو بے خوف سوتے ہیں، بغیر ڈرے کے سوتے ہیں۔ آپ کا فرمان تھا، قوم کا سردار قوم کا سچا خادم ہوتا ہے۔ آپ کی مہر پر لکھا تھا، آپ کی سیل پر لکھا تھا، عمر، نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے۔ آپ کے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے گئے۔ اتنا کھانے کے اندر سادگی، لیکن کام بہت اسپیشل۔ آپ زمین پر سر کے نیچے اینٹ رکھ کر سو جاتے تھے۔
پھول کے, کلی کے, ایسے تکیے ویسے بستر نہیں. آپ سفر کے دوران جہاں نیند آ جاتی تھی کسی درخت پر چادر ڈال دیے, سایہ کر لیا اور سو جاتے تھے, اور رات کو ننگی زمین پر دراز ہو جاتے تھے. آپ کے کرتے پر جو کپڑے معمول سے پہنتے تھے اس میں 14 پیون تھے. آج مسلمان نوجوان لڑکے, لڑکیاں, عورتیں معمولی کچھ بھی حیثیت نہیں ہوتی, گھر میں پیسوں کی تنگی ہوتی ہے, لیکن کپڑوں میں اتنا اسراف, اتنا ضائع پیسے برباد کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے پر 14 پیون, 14 ٹاکے. ان کے پیوندوں میں ایک سرخ چمڑے کا پیوند بھی تھا, لال چمڑے کا ایک ٹاکا. آپ موٹا کھردرا کپڑا پہنتے تھے. آپ کو نرم اور باریک کپڑوں سے نفرت تھی. آپ کسی کو جب سرکاری عہدے پر فائز کرتے, وہ مرتبہ منصب دیتے, تو اس کے اثاثوں کا تخمینہ لگوا کر اپنے پاس رکھ لیتے تھے کہ اس کی جائیداد کتنی ہیں, اس کے پاس کیا کیا پراپرٹیاں ہیں. سب مقام مرتبہ دینے سے پہلے, پوسٹنگ دینے سے پہلے نکال کے رکھ لیتے ڈیٹیلز. اگر سرکاری عہدے کے دوران اس کے اثاثوں میں, اس کی پراپرٹیوں میں اضافہ ہوتا تو آپ اس کی اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے, معلوم کرتے تھے کہ کہاں سے آیا, کہیں رشوت میں تو نہیں لیا ہے, کرپشن تو نہیں کر رہا. آپ جب کسی کو گورنر بناتے تو اسے نصیحت فرماتے تھے, کبھی ترکی گھوڑے پر نہ بیٹھنا, باریک کپڑے نہ پہننا, چھنا ہوا آٹا نہ کھانا, دربان نہ رکھنا, اور کسی فریادی پر دروازہ بند نہ کرنا. آپ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے, ظالم کو معاف کر دینا مظلوم پر ظلم ہے. تم ظالم پر رحم کر کے معاف کر دو گے تو گویا تم نے مظلوموں پر ظلم کیا ہے. آپ کا یہ فقرہ آج انسانی حقوق کے چارٹر کی حیثیت رکھتا ہے. مائیں بچوں کو آزاد پیدا کرتی ہیں, وقد ولدتہم امہاتہم احرارا, ماؤں نے بچوں کو آزاد پیدا کیا, تم نے انہی کب سے غلام بنا لیا ہے. فرمایا, میں اکثر سوچتا ہوں اور حیران ہوتا ہوں, عمر بدل کیسے گیا. آپ اسلامی دنیا کے پہلے خلیفہ تھے جنہیں امیر المؤمنین کا خطاب دیا گیا. اس سے پہلے کے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ, آپ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر. دنیا کے تمام مذاہب کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے, اسلام کی سب سے بڑی خصوصیت عدل ہے, انصاف ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شخصیت ہیں جو اس خصوصیت پر پورا اترتے ہیں. آپ کے عدل کی وجہ سے دنیا میں عدل فاروقی ہو گیا. دنیا کے اندر انصاف فاروقی انصاف کے نام سے مشہور. آپ شہادت کے وقت مقروض تھے, قرض تھا آپ پر, چنانچہ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا واحد مکان, ایک ہی مکان جو تھا, بیچ کر آپ کا قرض ادا کیا گیا. آپ دنیا کے واحد حکمران تھے جو فرمایا کرتے تھے, میرے دور میں اگر فرات کے کنارے, فرات جو ندی ہے, دریا ہے, اس کے کنارے کوئی کتا بھی بھوک سے مر گیا تو اس کی سزا عمر کو بھگتنا ہوگی. وہ خود کہتے تھے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ قربان جائے ان پر. آپ کے عدل کی یہ حالت تھی کہ آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی سلطنت کے دور دراز علاقے کا ایک چرواہا بھاگتا ہوا آیا, چیخ کر بولا, لوگوں حضرت عمر فاروق کا انتقال ہو گیا. دنیا بھر کے مؤرخین کو ہم دعوت دیتے ہیں وہ الیگزینڈر کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے رکھ کر دیکھیں. انہیں الیگزینڈر حضرت عمر فاروق کے حضور پہاڑ کے سامنے کنکر جیسا دکھائی دے گا, کیونکہ الیگزینڈر کی بنائی سلطنت اس کی وفات کے 5 سال بعد ختم ہو گئی, جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں جس خطے میں اسلام کا جھنڈا بھجوایا, وہاں سے آج بھی اللہ اکبر کی صدائیں آتی ہیں. وہاں آج بھی لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. دنیا میں الیگزینڈر کا نام صرف کتابوں میں سمٹ کر رہ گیا, جبکہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بنائے نظام دنیا کے 240 پر 245 ممالک میں آج بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہیں. آج بھی جب کسی ڈاک خانے سے کوئی خط نکلتا ہے, پولیس کا کوئی سپاہی وردی یونیفارم پہنتا ہے, کوئی فوجی جوان 6 ماہ بعد چھٹی پر جاتا ہے, یا پھر حکومت کسی بچے معذور, بیوہ یا بے آسرا شخص کو وظیفہ دیتی ہے, تو وہ معاشرہ, وہ سوسائٹی بے اختیار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو عظیم تسلیم کرتی ہے. وہ انہی تاریخ کا سب سے بڑا سکندر مان لیتی ہے, ماں سوائے ان مسلمانوں کے جو آج احساس کمتری کے شدید احساس میں کلمہ تک پڑھنے سے پہلے دائیں بائیں دیکھتے ہیں. ہم آج یہ بھولے ہوئے ہیں. ہم میں ایک حضرت عمر فاروق بھی تھے جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا. آج کل کورونا یعنی کووڈ-19 کے مریضوں کو کوارنٹائن کیا جاتا ہے. یہ قرنطینہ مسلمانوں کا ہی ایجاد ہے, مسلمان سائنسدانوں ہی کی دین ہے. آئسولیشن
मरीज़ों की अलाहिदगी भी मुसलमानों ही की। ये सब माहिर मुसलमान तबीब और साइंसदान इब्न सीना ने ईजाद किया है, उसी की बनाई हुई इस्तिलाहात हैं ये सब के सब, जिसको अंग्रेज़ी ज़ुबान वाले एविसेना, ये VICENNA एविसेना कहते हैं। हालांकि वो हमारे तारीख़ के मुसलमान साइंसदान इब्न सीना हैं। उन्होंने एक ख़ास बीमारी के वक्त 40 दिनों के लिए समाजी फासिले, सोशल डिस्टेंस को फ़रोग़ दिया। उन्होंने ही सबसे पहले ये बताया कि ऐसा करने से बीमारी नहीं फैलेगी। उसका नाम पहले उन्होंने अल-अर्बईनिया 40वां रखा था। उसी का तर्जमा वेनेशियाई ज़ुबान में किया गया तो क्वारंटाइन हुआ। उस वक्त जो ज़म की बीमारी फैली हुई थी तो उस वक्त उसके लिए उन्होंने ये बताया था। वही दुनिया आज तक भी फॉलो करती है। दुनिया को ये चीज़ हमने दी है, मुसलमानों ने दी है। मेडिकल की सबसे ज़्यादा मशहूर और मारूफ किताब, क़यामत तक के लिए सारे डॉक्टर्स, सारे साइंसदान कोई भी रिसर्च करें, लैब में कोई भी टेस्टिंग करें, सब दवाओं के लिए, इंजेक्शनों के लिए, मेडिसिन के लिए, सब के लिए जिस किताब को वो लोग मरकज़ बनाते हैं, बनाने के मोहताज हैं, दुनिया के बड़े से बड़े मेडिकल कॉलेजों में जिस किताब को रख कर सबक पढ़ाया जाता है, डॉक्टर बनाए जाते हैं, बड़े बड़े माहिर साइंसदान बनाए जाते हैं, वो सब जिस किताब को बुनियाद बनाते हैं वो इब्न सीना की किताब अल-क़ानून फ़ी तिब है, जिसको इंग्लिश में कानून ऑफ मेडिकल, CANON कैनोन ऑफ मेडिकल कहा जाता है। अरबी में वो किताब मौजूद है, ख़ुद हज़रत इब्न सीना की लिखी हुई अल-क़ानून फ़ी तिब। ये 5 जिल्दों में, 5 पार्ट्स वॉल्यूम्स में तिब्बी इंसाइक्लोपीडिया है, ये मेडिकल इंसाइक्लोपीडिया है। आज कोविड-19 में हाथ धोने पर, साबुन और सैनिटाइज़र पर बहुत ज़ोर दिया जाता है। 2800 क़ब्ल अल-मसीही साबुन जैसा एक मादा इस्तेमाल में था, लेकिन किताबों में मिलता है। लेकिन बाथरूम के आजकल के जो साबुन जो हैं उसकी असल तो इस्लामी दुनिया की सुनहरी दौर यानी 12वीं सदी ईस्वी में तैयार किया गया था। उससे पहले सबसे पहले मुसलमान मुआलिज, कीमियादान और माहिर फ़िलासफ़र अबू बकर मोहम्मद इब्न ज़करिया अर-राज़ी, जो अबू बकर राज़ी से मशहूर हैं, 850 पर 4 को पैदा होकर 925 को उनका इंतकाल हुआ। उन्होंने साबुन बनाने की मुतअद्दिद तरकीबें, कई तरीक़े उन्होंने ईजाद की थी, जिसको यूरोप यानी मगरिब ममालिक के अंदर अबू बकर राज़ी को रेज़ेस RHAZES या रेज़िस RESIS कहा जाता है। वो हमारे मुसलमान साइंटिस्ट हैं, फ़िलासफ़र हैं, कीमियादान हैं। खैर, मैं अपनी बात बहुत लंबी हो गई। आप ज़रा सोचें, अपने बच्चों के अंदर भी ये जज्बा पैदा करें, उनके अंदर जिस चीज़ के अंदर, जिस फ़न के अंदर महारत है उसमें उनको खूब आगे बढ़ाएं। हमारे बच्चे भी कई चीज़ों का ईजाद कर सकते हैं। हमने अपने एक माहनामा अल-अमीर में मैंने इस तरह की चीज़ें हमेशा जमा करने की कोशिश की कि दुनिया भर में मुसलमान बच्चों ने, औरतों ने क्या क्या चीज़ें ईजाद की, क्या क्या उन्होंने नई नई चीज़ें ईजाद की हैं, जिसको तमिल में कहते हैं ना कंडुपिडिपबल, नई नई चीज़ें उन्होंने क्या क्या तख्लीक़ की है। ये सारी चीज़ें मैं अपने माहनामा अल-अमीर जो मेल विशारम से निकलता है उसमें डालने की हमेशा कोशिश की है, वो डालता भी हूँ। चुनांचे आप इस लॉकडाउन के ज़माने के अंदर की 2-3 बातें मैं आपको बोलकर ख़त्म करूँ। आज भी वो सलाहियतें हमारे जवानों में, हमारे बच्चों और बड़ों में, मर्दों औरतों में मौजूद हैं, मगर दुश्मनों की साजिशें ये हैं कि हम मुसलमान या तो सोए हुए रहें। फहाशी, ओरियानियत, क्लब्स, नौजवान बच्चे क्लबों के बीमार हो गए हैं, पार्टी करने के आदी हो गए हैं, 10-10 जमा होकर खड़े हो गए, फ़ोन में गलीज़ चीज़ों को, गलत चीज़ों को आपस में शेयर किया, वो जाके घर में देखे, लैपटॉप में एक दूसरे शेयर किया, जाके देखे, या क्लबों में जमा हो गए, हर किस्म की गंदी हरकतें वहाँ करने लगे। इन्हीं चीज़ों में वो मुसलमान बच्चे लगे रहें। ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिश है। या अगर कुछ फ़िक्र करने वाले मुसलमान बच्चे हों तो वो भी ज़्यादा तवज्जो देते हैं हालात के बिगाड़ को देखते हुए, तो वो ज़्यादा तवज्जो देते हैं तो दुआओं, वजीफ़ों, औराद में कि हज़रत हालत ऐसी होगी है, क्या दुआ पढ़ना, क्या वजीफ़ा पढ़ना, क्या विरद करना है, बस इतना ही। आज 100 में 0.1 या 0 ही कहना चाहिए कि उतने फ़ीसद भी मुहक्किकीन मुसलमानों में नहीं मिलते। कभी कभी ऐसी खबर कहीं से आ जाती है जिसको भी हम गनीमत समझकर, नमूना बनाकर हम अपने बच्चों को, अपने भाइयों को, अपने पहचानत के बच्चों को वो वाक़या सुनाएं, वो पूरे आर्टिकल पढ़कर सुनाएं, उसने कैसे ईजाद किया, क्या किया, कैसे मेहनत की, सारी चीज़ें पढ़कर सुनाकर हम अपने बच्चों के अंदर भी हिम्मत को उभारें, उनके अंदर हिम्मत पैदा करें, उभारें, उनको भी ऐसी चीज़ों की ईजाद करने का मौका दें।
ابھی ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے کے اندر ایک خبر یہ آئی تھی کہ ایک نوجوان ٹیپو سلطان نام کا، اس نے چائنی سے ایک ایپ ہے نا شیئر اٹ، سب جانتے ہیں موبائل رکھنے والے، شیئر اٹ جو ایپ ہے اس کو، وہ چائنی ایپ ہے، اس سے بھی زیادہ تیز رفتار فائل شیئر ٹول نام سے ایک ایپ کا ایجاد کیا ہے، جو اس سے بھی زیادہ، شیئر اٹ سے بھی زیادہ زبردست ہے، بہترین اسپیڈ والی۔ ایک چھوٹی سی بچی ہے 6-7 سال کی، اس نے، اور ایک انجینئرنگ کے فائنل ایئر کے طالب علم نوجوان، اس نے محض 2 ہی مہینے کے لاک ڈاؤن کے اس فارغ اوقات میں صرف 2 مہینے کے اندر پورا قرآن کریم حفظ کر کے وہ دونوں کے دونوں حافظ ہو گئے ہیں۔ الگ الگ وقت میں آئی ہوئی خبریں ہیں، لیکن آپ مسلمان بچوں کے ذہن کو دیکھیں، ان کا ذہن کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، صرف 2 مہینے میں پورا قرآن یاد کر کے حافظ ہو سکتے ہیں، اتنی کیپیسٹی ہے ان کے پاس، صلاحیتیں ہیں ان کے پاس، ان کو شوق دلا کے صحیح جگہ لگانا وہی باقی ہے بس۔ اگر دل میں پختہ ارادہ ہو، عزم ہو، کتنا بڑا کام بھی کر لے سکتے ہیں۔ صلاحیتیں ختم نہیں ہوئی، جو ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف میں جو صلاحیتیں تھیں وہ ہمارے آج کے بچوں کے اندر بھی ہیں، مگر ان کو صحیح رہنمائی نہیں ملتی، یا وہ ایسے غلیظ چیزوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، فحاشی میں پڑ جاتے ہیں کہ ان سب چیزوں میں توجہ ہی نہیں دے پاتے۔ مدرسے میں عالمیت پڑھنے والا ایک طالب علم، 14 سال کا ایک طالب علم حافظ محمد مونس، اس نے بیٹری سے چلنے والی ایک ATM مشین بنائی ہے، جس میں کیلکولیٹر اور 2 موٹر اور کچھ تختے ہیں بس۔ اس کے ذریعے سے اس نے ایک ATM مشین بنا دی ہے، جس میں 10 روپے سے لے کر 5 روپے سے لے کر 1000 روپے 2000 روپے تک کی نوٹ نکال سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا بچہ اکیلے ایسی چیز کا ایجاد کر سکتا ہے، تو ہم ذرا سوچیں، اپنے بچوں کے اندر بھی صلاحیتیں موجود ہیں، ہم ان سب چیزوں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو یہ بات اچھی طرح سکھا دے، سمجھا دے کہ سیاسی میدان سے، میڈیکل سے، لا سے، وکیل کی پڑھائی سے، جج بننے سے، اور IAS IPS کے بننے سے، آرمی میں جوائن کرنے، پولیس میں جوائن کرنے، ان ساری چیزوں میں، سارے میدانوں کے اندر ہم مسلمان کیوں اتنا پیچھے رہ گئے ہیں کہ ہمارا شمار گویا نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ساری چیزیں بطور دوا کے ہیں، ہم کو دعا کے ساتھ ساتھ دوا کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے بھی اور پوری دنیا میں رہنے والی امت مسلمہ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔